قریشی صاحب ہیں. السلام علیکم سر. آپ کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے ہے؟ جی میرا تعلق بنیادی طور پہ تو خیبر پختونخوا سے ہے. میرا تعلق خیبر پختونخوا کے گلیات میں ایک گاؤں ہے، مجموعہ میرے گاؤں کا نام ہے. یہ اگر آپ آزاد کشمیر جاتے ہوں تو آپ نے 76 کلاس سے آگے کلیہ ایک جگہ آتی ہے، اس کے بالکل سامنے میرا گاؤں ہے. تو پہلے تو ہمارے گاؤں میں سہولیات نہیں تھی، ہم بلکہ آزاد کشمیر کی سہولیات ہی وہ استعمال کرتے تھے. ہمارے بازار بھی آزاد کشمیر کے ہم استعمال کرتے تھے، ہم ڈاک خانے اور بینک بھی ہمارے وہاں ہی تھے، تو تمام کمیونیکیشن وہاں ہی تھی. تو بنیادی طور پہ ہمیں کشمیری اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. سر آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ جی ایسے ہے کہ میں پہلے ایم ایس سی میتھمیٹکس کیا. میری ساری تعلیم تقریباً پنڈی کی ہے. میں تعلیم کی غرض سے یہاں مجھے پیرنٹس نے بھیج دیا تھا، اور میں نے جب ایم ایس سی میتھمیٹکس کیا تو اس کے بعد اس زمانے میں رزلٹ بڑے لیٹ ہوا کرتے تھے. میں نے رزلٹ وہ میرا لیٹ ہو گیا. اس زمانے میں کوئی 6 مہینے 7 مہینے ایم ایس سی کے تو رزلٹ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، نہیں آتے تھے. تو میں نے پنڈی میں ایک بڑا مشہور اسکول ہے سینٹ جانز، میں نے اس میں پڑھانا شروع کیا، میتھمیٹکس اور فزکس پڑھاتا تھا. تو اس دوران مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ جب تک رزلٹ لیٹ ہے پھر آگے کوئی جاب کرنی ہے نہیں کرنی، کیسے ہوگا یا کس طرف جاؤں گا. تو میں نے ایک خود سے اپنا اسکول کھول لیا. اسکول میں ابھی کوئی 2-3 سال ہی ہوئے تھے تو میرے جو اسٹاف کے ممبران ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے رشتہ داروں کو باہر بھیجنے کے لیے کسی شخص نے، ایک ٹیچر نے کہ کسی عزیز نے باقی ٹیچروں سے پیسے اکٹھے کیے کہ آپ کے رشتہ دار کو باہر بھیجیں گے، تو وہ باہر بھیجا نہیں. پھر مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. تو میں نے ان کی طرف سے، کیونکہ یہ میری اسکول کی ٹیچرز کے ساتھ ہوا ہے، تو میں نے ان کے لیے وہ کیا، ایف آئی اے میں نے کمپلینٹ فائل کی. وہ عدالت میں کیس چلا تو میں ساتھ وہاں جاتا رہا. مجھے اس سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. پھر میں نے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باقیوں کو کہا کہ میں نے لاء میں ایڈمیشن لے لیا. میں نے بی ایس سی ایم ایس سی کے بعد میں نے ایل ایل بی کی. پھر اللہ کے فضل سے میں نے بڑی ڈسٹنکشن کے ساتھ کیا، کیونکہ میں نے ہول ہارٹیڈ کنسنٹریشن کے ساتھ کیا. تو میں نے وہاں پہ یہ پھر میں نے لاء کر لیا، اور پھر میں نے فل ٹائم اسی کو اپنا پروفیشن بنایا. اور لاء میں اب میں کارپوریٹ کوآپریٹو اور کانسٹیٹیوشنل سائڈ. کیریئر کے اس زمانے میں کن شخصیات نے آپ کے لیے رہنمائی فرمائی؟ ایک تو میرے فادر ان لاء، جب میں لاء کا پروفیشن اختیار کیا تو خان بیگ جنجوعہ صاحب وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے. وہ یہاں پنڈی میں بہت اپنے دور کے مایہ ناز وکیل تھے، ریونیو کے اور سول کے جانے پہچانے وکیل تھے. وہی میرے استاد تھے، انہوں نے مجھے بڑا انسپائر کیا. بڑی میری سر سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا سفر کیسے محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایک لحاظ سے میں لکی بھی ہوں کہ بڑا خوشگوار بھی ہے، اور اس میں محنت مجھے وہ تو کرنی پڑی ہے. جب میں پہلے دن آیا تھا کورٹس میں تو میرے فادر ان لاء اس وقت بڑے ایکٹیولی پریکٹس کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے 45 کیسوں کی صبح منشی نے مجھے لسٹ پکڑا دی. تو مجھے پہلے دن ہی 45 عدالتوں میں پیش ہونا پڑا اور وہاں پہ دیکھنا پڑا. اس لیے صبح سے شام کام کی ہے، محنت کی ہے. اور بلکہ سول ریویژنز اور ریٹ پٹیشن بڑی لمبی ہوتی ہیں. تو اس وقت یہ کمپیوٹر والا تو ٹائپ رائٹر تھا نہیں، تو وہ ٹائپ رائٹر کے لیے پہلے ڈکٹیشن مینول ہوتا، پہلے ڈکٹیشن دیتے تھے. تو بار پوائنٹ وہ جو اتنی لمبی 20 صفحے کی لکھواتے تھے، ڈکٹیشن دیتے تھے، بار پوائنٹ انگلیوں کے اندر گھس جاتا تھا. تو وہ محنت کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. میرا انٹرسٹ اس پروفیشن میں بہت زیادہ تھا. تو سر آپ کے پاس سب سے زیادہ کیسز کن مقدمات کے آتے ہیں؟ میرے پاس کارپوریٹ کے آتے ہیں، کوآپریٹیوز کے سب سے زیادہ ہیں.
کوآپریٹو سوسائٹیز کے کیسز ہیں, کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں میرے پاس, اور اس کے علاوہ کوآپریٹوز میں سے کرمنل آف شوٹ کے طور پہ نکل آتے ہیں کیونکہ کرپشن کے, اور دوسرے کیسز ہوتے ہیں امبیزلمنٹ کے, اور اس طرح سے وہی جو اس سے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ آ جاتے ہیں جو آف شوٹ کے طور پہ. سر آپ ممتاز قانون پاکستان کے ماضی اور آج کے عدالتوں کی ججمنٹ اور جج صاحبان کی خدمات کے معیار کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے میرے خیال سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو پرانا دور تھا یا پرانا زمانہ تھا وہ بہت اچھا تھا, اور اس وقت کی ججمنٹس اچھی تھی, ججز اچھے تھے, کنڈکٹ اچھا تھا. لیکن میں تھوڑا سا وہ ویو اس کو مختلف طریقے سے لیتا ہوں. وہ لوگ اچھے تھے, کمپیٹنٹ تھے, وہ بہت مایہ ناز تھے اپنے دور کے حساب سے. جب اگلا زمانہ آ جاتا ہے تو پھر اور دور آتا ہے, اور لوگ ہوتے ہیں. اب کے جو لوگ ہیں وہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں. آج کے ججز بہت زیادہ ٹینشن میں کام کرتے ہیں, اس وقت کے ججز پہ وہ والا بوجھ اور ٹینشن نہیں تھی. اب جن سرکل سے, جن حوالوں سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ لا بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے, اور اب اس کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے اب جو ججمنٹس آتی ہیں ان میں بہت زیادہ محنت ان میں بھی لگتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب محنت کے لیے ڈیوائسز آ گئے ہیں, اب ہمیں الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں, ہمارے پاس ڈیجیٹل لائبریریاں ہیں. اب تو ہمیں کوئی ججمنٹ تلاش کرنی ہوتی ہے تو ہمیں شاید منٹس لگتے ہیں اس میں یا سیکنڈ لگتے ہیں, لیکن وہی ججمنٹ اگر آپ سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کو ڈھونڈنے میں شاید 3 گھنٹے لگ جاتے ہوں. تو ان لوگوں کی لیبر زیادہ تھی, اور اس زیادہ لیبر میں اس حساب سے مینول لیبر کر کے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بہت ہی مارولس ہے. اور آج کے لوگ بھی مارولس کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو بہت ساری سہولیات ہیں اس کام کو آسانی سے کرنے کے لیے اور کم وقت میں کرنے کے لیے. بہت سارے آلات اور ڈیجیٹل لائبریریاں اور گیجٹس موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. سر وکلا برادری کا کردار اپنے کلائنٹ کے ساتھ, سوال یہ ہے کہ وکلا برادری اپنے کلائنٹ کو مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا سبزوار دکھاتے ہیں؟ دیکھیے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہم اسی معاشرے میں سے ہیں. ہم تمام جیسے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وکیل ہیں, پولیس والے ہیں, اور باقی دیگر محکموں کے لوگ ہیں, کسٹمز والے ہیں, ہم سارے ہی ایک بھائی ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے, ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں. تو اچھے بھی ہر جگہ موجود ہیں اور جو اچھے نہیں ہیں وہ بھی ہر جگہ موجود ہیں. لیکن وکالت کے پروفیشن میں پھر یہ دیکھیں یہ اللہ پہ توکل کا پروفیشن ہے. اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کل کلائنٹ نے آنا ہے یا نہیں آنا, لیکن آپ اللہ پہ توکل کر کے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کے کام کو چلا بھی رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو اچھے لوگ ہیں وہ بڑے اپنے وسائل میں رہ کے بہت اچھی وکالت بھی کر رہے ہیں, بہت اچھی محنت بھی کر رہے ہیں, اور اپنے کلائنٹس ان کے کلائنٹس ان سے سیٹسفائی بھی ہو رہے ہیں. اور شارٹ کٹ والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ اس طرح کے جو باتیں ہیں, جو نیگیٹو باتیں پھیلتی ہیں, تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو بات ٹریول جلدی کرتی ہے, جو اچھی بات ہوتی ہے وہ شاید اتنی جلدی پھیلتی نہیں ہے. دن کو 100 بندے اچھا کام کرتے ہیں اور جو 20 بندے بھی برا کام کرتے ہیں ان کی گونج بہت زیادہ دور تک سنائی دیتی ہے. سر پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی تبادلہ کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جی یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے, اور ایک زمانہ تھا بلکہ آج سے 5 سال پہلے بھی یا 7 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ مقدمات وہ بڑا مشہور تھا کہ دادے نے کوئی نالش دائر کی ہے تو اس کا فیصلہ شاید پوتے کے دور میں ہو جائے. 2-3 نسلیں گزر جاتی تھی, لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیصلے نسبتاً جلدی ہو رہے ہیں. اب 1 سال سے لے کر 2 سال میکسیمم 3 سال کے اندر کیسوں کے فیصلے ابتدائی عدالت سے ہو جاتے ہیں. لیکن جو یہ بھی ڈیلے ہوتی ہے اس کی کازز بہت ساری ہیں. ججز کی تعداد بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ججز کی تعداد کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جن سے مقدمات کو وکیل صاحبان بھی مجھے بات کرنا چاہیے کہ وہ بھی بعض اوقات اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پارٹیاں بھی ڈیلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں. غیر ضروری درخواست بازی جو ہے اور شوکیہ مقدمات میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے, یا مقدمات وہ کہتے ہیں جتنا اس کو ہم لٹکا دیں
بعض اوقات عدالتوں کی کوشش کے باوجود بھی مقدمات کو لٹکانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں، وہ لوگ اختیار کرتے ہیں، جن میں وکلاء صاحبان بھی شامل ہیں اور جو لیٹیگنٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں مثلا ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے، وہ ڈیڈ لائن دے دیتی ہے کہ اس سے اس سال تک کے مقدموں کو اتنے عرصے میں آپ نے ختم کرنا ہے، تو اس طرح سے سپیڈ اپ کر کے عدالتیں۔ سر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 2-3 سال میں کیسز کے فیصلے ہو گئے، پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب کیسز التوا کا شکار ہیں، کلائنٹ پریشان، ذمہ دار کون ہے؟ نمبر 1 تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ ججز کی تعداد کم ہے، کمپیٹنسی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہوگا، یہ میں لوور جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وکلاء کا رویہ، کلائنٹس کا اپنا رویہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور پھر ججز کی تعداد۔ ایک جج صاحب ہیں، ان کے پاس آپ سول کورٹس میں عموماً دیکھیں، پنجاب میں دیکھ لیں، یہ راولپنڈی میں اگر آپ چلے جائیں، اسلام آباد میں بھی، حالانکہ یہ چھوٹا سا ضلع ہے، تو 150 کیسز ایک سول جج کے پاس لگے ہوتے ہیں۔ تو اگر 150 کیسز جو ہیں ان میں میٹیریل کاروائی کے ایویڈنس بھی انہوں نے ریکارڈ کرنی ہے، انہوں نے جواب دعوے بھی لینے ہیں، انہوں نے درخواستوں کے جواب بھی لینے، انہوں نے ساتھ ساتھ فیصلے بھی کرنے ہیں، تو اس وجہ سے اتنا ممکن ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ تو کچھ ایسا بھی ہے کہ اگر ججز کی تعداد مناسب بڑھائی جائے اور تو پھر اس سے یہ معاملہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ سر پاکستان کی عدالتیں تنقید کے نشانے پر کیوں ہیں؟ تنقید کے نشانے پہ تو میرے خیال سے عدالتیں ہیں، وہ اس وجہ سے، اگر سول کورٹس کی بات کریں تو ان پہ جو تنقید ہوتی ہے، جو لوور عدالتیں ہیں ان پہ یہی ہوتی ہے کہ کیسوں کے التوا کی جو میں نے وجوہات بتا دی ہیں، ان میں اکا دکا کوئی کسی کی کوئی اس کے ذاتی کنڈکٹ کی کسی جج صاحب کی یہ شکایت آتی ہے، یہ عام نہیں ہے۔ جب ہم اوپر جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف تو وہاں پہ مختلف کارنر سے عدالتوں کو انفلوئنس کرنے کی شکایات بہت ہیں، جن کی وجہ سے عوام کو بھی شکایت ہوتی ہے، بعض فیصلوں پہ تنقید ہوتی ہے۔ ہاں، اگر وہ فیصلہ کسی انفلوئنس میں آ کے دیا ہوا ہے پھر تو تنقید ہونی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید فیصلہ تنقید وہ اس طرح سے نہیں بھی دیا ہوا، اس فیصلے میں حقیقتاً وہی ریلیف بنتا تھا، لیکن معاشرہ پولرائزڈ ہے، ایک معاشرہ ایک طرف، وہ آدھا ایک طرف ہے، آدھا دوسری طرف ہے، یا اس سے بھی زیادہ حصوں میں ہے۔ تو ایک ججمنٹ جب پاس ہوتی ہے، جس حصے کے فیور میں ہوتی ہے یا جس کو پسند ہوتی ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے، باقی 3-4 حصے جو معاشرے کے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو چیز آپ سنتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرہ پولرائزڈ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کی سوچ کو پولرائزیشن سے نکالنے کی کوئی ایفرٹ کی جائے تو یہ چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ سر عدالتوں میں آج پاکستان قانون موجود، جج صاحبان کے پاس قانون کی طاقت، امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ کہاں جاتی سر؟ امپلیمنٹیشن میں بھی جو رکاوٹ آتی ہے، ایک تو ٹیکنیکل نوعیت کی بات ہے، جب کوئی کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور اس کے لیے ایگزیکیوشن کی کاروائی فائل کرنی پڑتی ہے، وہ بھی اس کے بھی لازمات وہی ہیں جو ایک سول دعوے کے ہیں۔ تو دوسری پارٹی کو بلانا، اس میں نوٹس ہونا، ان کا آنا، اعتراض داخل کرنا، یہ کرنا، جواب دینا، تو اگر ان چیزوں کو ٹیکنیکلی درست کیا جائے تو جو فیصلوں پہ عمل درآمد ہے وہ اس میں تیزی آ سکتی ہے۔ سر کیا چیف جسٹس صاحب کا عام انتخابات 2024 میں کوئی کردار تھا؟ کوئی کردار چیف جسٹس کا عام انتخاب کے انعقاد میں براہ راست نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کوئی پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس الیکشن کے بارے میں آئے، وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کی اور وہ بھی اکیلا چیف جسٹس نہیں کرتا، بینچ پورا ہوتا ہے، اور اب تو سپریم کورٹ کی پالیسی کے تحت 184(3) کی کیسز بھی دائر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ چیف جسٹس نے الیکشن کو، کسی بھی چیف جسٹس نے کسی بھی دور میں انفلوئنس کر دیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو سر الیکشن کمشنر صاحب نے، راولپنڈی کمشنر نے نشانے پر کیوں نہیں لیا چیف جسٹس صاحب کو؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں ہی ایک اسپیکولیشن موجود ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہوتی، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے۔ تو یہ کچھ مخصوص عہدے، وہ آئینی عہدے